ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اندلس میں تھے، اور پھر وہ مصر تشریف لے آئے، اور پھر مکہ مکرمہ انہوں نے ایک خط لکھا رازی کو، اور ان کی علمی ایک بحث جاری تھی۔ تو رازی نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ آج سے 30 سال پہلے میں جس تجربے کے نتیجے میں یقین تک پہنچا تھا، اب مجھے احساس ہوا کہ وہ غلط تھا، اور اب میں اپنے اس نظریے کو تبدیل کر رہا ہوں، اور یوں نہیں یوں ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس بات کو لکھ کے بہت خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا رازی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کے حصول کا ذریعہ صرف تجربہ نہیں ہے، وگرنہ آپ 30 سال کے بعد اپنے نظریے کو تبدیل نہ کرتے۔ یقین کے حصول کا واحد ذریعہ مخبر صادق کی خبر ہے، اور اس کا اعتبار ضروری۔ بعینی یہ الفاظ ان کے خط و کتابت میں نہیں ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا میں یقین حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ مخبر صادق کی خبر کا اعتبار ہے کہ جو آدمی خبر دے اور خبر دینے میں وہ سچا ہو، بس صرف اس ذریعے سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آدمی یقین کو حاصل کرے۔ مخبر خبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح ہے، اور وہ جو خبر دیتا ہے وہ قطعی خبر ہوتی ہے، اور اس قطعی خبر کا اعتبار یہی ایمان ہے، یہی یقین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ انلائٹنمنٹ جو ہے، جس نے ایک جدید انسان کو پیدا کیا ہے بظاہر، اس انلائٹنمنٹ میں پھر بھی ایک جبر تھا، اور وہ جبر یہ تھا کہ مذہبی تسلط کو ہٹا کر تم عقل کے تابع اور پیروکار ہو جاؤ۔ تو مذہبی جبر کی بجائے عقلی جبر پیدا ہو گیا تھا، اور اب جب سے امریکہ کی تہذیب نے جنم لیا ہے، انہوں نے مذہب کے جبر کو بھی توڑا، اور مذہب کا جبر تو خیر کیا چیز تھی، عقل کے جبر کو بھی توڑا، اور انہوں نے کہا کہ اب عقل کے بھی خلاف ہے کوئی بات، لیکن تمہارا تجربہ اور تمہاری انوائرمنٹ اور تمہارا ماحول اور تمہاری ڈیموکریسی اسے بتاتی ہے، تو اس جدیدیت کو لاؤ اور عقل کے جبر کو بھی توڑ دو۔ تو جب آدمی نہ روایت پر رہے اور نہ عقل پر رہے، بلکہ جو حالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے مطابق، عقل کے مطابق فیصلے کرتا پھرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کو ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے میں داخل کرنا ہے، ایک ایسے غار میں انسانوں کو بھیج دینا ہے جہاں ان کے پاس کوئی روشنی اور ہدایت کا سامان موجود نہیں ہے۔ نہ وہ مذہب کے پیروکار رہ سکتے ہیں، نہ عقل کے پیروکار رہ سکتے ہیں۔ عقل کل کچھ اور بتاتی تھی، یہ چیز ٹھیک ہے وہ کر لو، عقل آج بتاتی ہے کچھ اور چیز ہے، کچھ اور چیز ٹھیک کر لو۔ کل تک عقل یہ بتاتی تھی کہ گھر سے بھاگو، نکلو، توڑو ان پابندیوں کو، ختم کرو ان رشتوں کو، کون ہوتے ہیں ماں باپ اور کون ہوتے ہیں دادا دادی نانا نانی، چھوڑو ان سب کو اور ختم کرو۔ اور پھر 50 60 100 سال کے بعد عقل آئی کہ نہیں یہ رشتے تو بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، اور پھر کلنٹن چیخے اور کہا بیک ٹو پیویلین، بیک ٹو پیویلین، واپس گھر جاؤ، واپس گھر لوٹو۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پہلے مذہب کے جبر کو توڑا، پھر عقل کے جبر کو توڑا، اور اب آپ جدیدیت کی طرف لے آئے کہ جیسا ماحول ہے ویسے فیصلے کر۔ یہ اس جدید انسان کا بہت بڑا المیہ ہے، اور اس پر دو چیزیں مزید پیدا ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو پیدا ہوتی ہے سوال ہر چیز میں کہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، اور سوال دو طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی سوال ہوتا ہے مزید وضاحت کے لیے، کبھی سوال ہوتا ہے
شے کی مطلوبہ حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پوچھا جاتا ہے، شے کی وضاحت نہیں ہو پاتی تو پوچھا جاتا ہے، اور یہ مطلوب ہے شریعت میں، دین میں، کہ کوئی چیز اگر تمہیں نہیں پتا چل رہی تو تم اسے پوچھو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کریم میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اتنے اچھے تھے کہ وہ خواہ سوالات نہیں پوچھتے تھے۔ پورے قرآن کریم کو دیکھو، 10 سے کچھ زیادہ سوال ہیں جن کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہ یہ جو تمہاری ضروریات زندگی سے زیادہ چیز ہے اسے خرچ کر دو۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند کی حقیقت کیا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ہم چاند کو ہر مہینے دیکھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت، ان سے کہیے چاند ٹائم کو، وقت کو معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور حج کا تمہارے لیے ایک ذریعہ ہے، اس سے زیادہ بحث کو چھوڑ دو۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ سنا نہیں وضاحت کے لیے، سوال کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آئی، آپ وضاحت کر دیجئے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے کہ قول الرجل لا ادری، آدمی کا یہ کہنا کہ مجھے پتا نہیں ہے یہ خود علم ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی نے سوال کیا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا سوال، خود سمجھ کی، عقل کی، علم کی دلیل۔ یہ وہ سوال ہے جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور ایک باشعور فرد کی ملکیت ہے، اور ایک سوال ہے جو اعتراض کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی سے طے ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، جو کچھ بھی تم کہو میں نے نہیں ماننا۔ یہ سوال ضد ہے، یہ سوال، اس کے 100 جواب وہ پہلے ہی سوچ کے رکھتا ہے کہ اگر یہ کہے گا تو یہ کہوں گا، یہ کہے گا تو یہ کہوں گا، یہ بات کریں گے تو یہ بات کروں گا۔ یہ سوال اس جدید انسان کے دماغ کا نتیجہ ہے۔ وہ اس لیے نہیں پوچھتا کہ اتباع کرے، وہ اس لیے پوچھتا ہے کہ فساد پیدا کرے لوگوں میں، انہیں توڑے، اور اپنے کبر کی تسکین اور اس کا اظہار کرے، اپنے تحکم کا، اپنے جبر کا، اپنے عہدے کا، اور لوگوں کو زج کر دے اپنی خواہش نفس کے متعلق کہ میں وزیر اعظم، اور میں صدر، اور میں یہ، اور میں یہ، اور میں یہ۔ وہ میں جب تک نہیں مرتی، یہ اس کے سارے سوالات کی بنا اعتراضات ہوتے ہیں، یہ جواب نہیں سننا چاہتا، دوسرے کو ختم کرنا چاہتا۔ اور روایتی انسان وہ سوال کرتا تھا تاکہ جواب مل جائے اور اس پہ عمل کر لیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوالات میں اور مشرکین کے سوالات میں بڑا فرق تھا۔ مشرک بھی پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودی بھی پوچھتے تھے یسألونک عن الروح، اور آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، انہیں کہیے کہ امر ربی، اللہ کا امر ہے روح، اور امر تک علم کسی کا پہنچنا بہت ہی دشوار ہے۔ تو اس لیے سوالات ان کے بظاہر وہ، اور سوالات ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بظاہر وہ، دونوں سوال ہیں، لیکن نیتوں اور بنیادی پتھر میں فرق ہے۔ ایک اس لیے پوچھتا ہے کہ نبوت کو تنگ کرے، انکار کرے، اور ایک اس لیے پوچھتا ہے کہ نبوت کا امر واضح ہو تاکہ اتباع کروں اور زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد بحال ہو۔